میرے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم میں کیا فرق ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا سوشلزم کمیونزم کے مقابلے میں زیادہ بہتر اقدار پر مبنی ہے کہ ابھی تک بعض ملکوں میں. فرق ہم سمجھیں گے تو سوال کیسے کر دیا؟ پہلے فرق سمجھیں گے تو سوال اٹھے گا ہی نہیں. وہ سوشلزم تو ایک عمومی لفظ ہے جس کا کارل مارکس سے تعلق نہیں ہے. سوشلزم کے نام پر انگلستان میں بھی دوسرے ممالک میں بھی مختلف ایسی تحریکات یا فلسفے پیش کیے گئے جن کی روح سے سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز اور انصاف کو عام کرنا، غریب کے حقوق کے لیے ایک ایسی حکومت کے قیام کا تصور جو رحم دل، نرم دل اور بھلائی کے لیے وقف ہو، یہ سوشلزم ہے. اصل میں کارل مارکس کا سوشلزم سائنٹیفک سوشلزم ہے. سائنٹیفک سوشلزم کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی طریق پر اس نے یہ ثابت کیا کہ انسان کا رخ مختلف طرز حکومت اور طرز سیاست سے گزرتا ہوا بالآخر اس سوشلزم پر منتج ہوگا جس میں روٹی، کپڑا، مکان ہر ایک کے لیے یقینی ہوگا اور ہر شخص سے صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق اس کو دیا جائے گا. یہ جو تصور ہے سائنٹیفک سوشلزم کا، اس میں اس نے بہت سے حساب داخل کیے، کیلکولیشنز کی، اور اس کی بنیاد ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم پہ رکھی. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ مادہ ایک دوسرے سے بسر پیکار ہے، اور جیسا کہ اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے قوانین قدرت کے اندر ہی وہ طاقتیں رکھی گئی ہیں، جسے غالب طاقت ہے کشش ثقل کی، وہ چیزوں کو کھینچتی ہے، اور سکون سوسائٹی کو اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اونچ نیچ مٹ نہ جائیں. اس وقت تک یہ جد و جہد باقی رہے گی. اور ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا مطلب ہے کہ میٹر سے ہمیشہ برسر بیکار رہے گی یہاں تک کہ اسٹیبلٹی آ جائے، اور اسٹیبلٹی اس کے بغیر آ نہیں سکتی کہ اونچ نیچ ختم ہو جائے. بس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک فارمولہ پیش کیا، اور اس کو سائنٹیفک سوشلزم کہتے ہوئے اس کے پیش نظر ڈارون کا ارتقاء بھی تھا. اور ارتقاء کے حوالے سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ گویا ارتقائی طور پر انسان کا سفر مختلف ادنا معاشروں سے ایک ایسے معاشرے کی طرف ہے جو سائنسی لحاظ سے انسان کا نقطہ معراج ہے، یہ آخری منزل ہے. اگر یہ ہو، اونچ نیچ مٹ جائے، تو اس کے نتیجے میں جو اجتماعیت پیدا ہوتی ہے کامل، اس کا نام کمیونزم ہے. کمیونزم کمیون، یعنی انسان اجتماعی طور پر ایک کمیون کے طور پر زندہ ہے، اس میں نہ حاکم، نہ محکوم، نہ غالب، نہ مغلوب. کمیونزم کے متعلق کارل مارکس کا یہ خیال تھا کہ کمیونزم کی اسٹیٹ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے. پہلے سوشلسٹ اصلاحات کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے، اور کمیونزم اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے ہاں جو برابری کا یوٹوپیا تھا وہ طبی نتیجے کے طور پر ایسی جگہ پہنچتا تھا جہاں اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر اسٹیٹ قائم ہو تو حاکم اور محکوم کا فرق پھر بھی ہے، اونچ نیچ پھر بھی ہے، بعضوں کے اختیارات بڑھ جائیں گے، وہ اختیارات سے فائدہ اٹھا کر بعض اپنے لیے منفعت کی چیزیں زیادہ اکٹھی کر لیں گے، تو سائنٹیفک سوشلزم ناکام ہو جائے گا. اس لیے اس کے لیے اس نے کہا کہ وہ زمانہ اس لیے دور ہے کہ جب تک سائنٹیفک سوشلزم کو بیرونی حملوں سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے، اور جبراً ہر ایک کو اس حالت پہ قائم رکھنا ضروری ہے. اور اس کے نتیجے میں بیرونی
حملوں سے دفاع کے لیے غیر معمولی طاقت کا اجتماع بھی ضروری تھا، اس کی تخلیق ضروری تھی. تو فوجی برتری اس معاشرے کا ایک طبی نتیجہ نکلا جس کو ہر وقت ایک خطرہ درپیش ہے. اور جو فوجی برتری شروع ہو جائے تو پھر اقتصادی بوجھ بہت بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کمیونزم نے بجائے اس کے کہ ان اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوتا جن پر اس کا آغاز تھا، جن پر بنا کرتے ہوئے اس کا آغاز تھا، اپنے دائرے میں اور مصیبتیں ڈال دیں. کیونکہ بیرونی خطرات کے پیش نظر وہ فوجیں رکھنی پڑیں، سائنس کی ترقی کو خالصتاً دفاع کی طرف رخ موڑ کر طاقت سے بڑھ کر بول ڈال دیا گیا. اور جب اقتصادیات سے زیادہ نکال لیا جائے پیسہ تو اقتصادیات میں پرورش کی طاقت نہیں رہتی. یہ قانون ہے. آپ اپنی بزنس میں سے اتنا ہی نکال سکتے ہیں جتنا بے شک کھائیں پیئیں مگر بزنس پر برا اثر نہ پڑے. تو جب تقاضے بڑھ جائیں اور اقتصادی جو ذرائع ہیں وہ نسبتاً کم ہوں تو اور بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ایک بالکل مصنوعی طرز کا ایک سائنٹیفک سوشلسٹ نظام تھا جس میں اور بھی بہت سے یعنی اسقام ہیں، وہ میں بحث میں نہیں جاتا، جس کے نتیجے میں آخر کمیونزم کے درجے پہ پہنچنے سے پہلے یہ کولیپس کر گیا. کمیونزم کے درجے میں اسٹیٹ کو اڑ جانا چاہیے تھا. ان کے ہاں اسٹیٹ کے بغیر کمیونزم قائم نہیں رہ سکتا تھا. چنانچہ ان کا حال دیکھ کر چین نے آخری نتیجہ نکالا کہ مغرب کو کہہ دیا کہ ہم پہلے اپنی اقتصادیات کو سائنٹیفک سوشلزم سے آزاد کریں گے اور جس کو تم کہتے ہو صحت مند ہوگی اور تمہیں آمدن زیادہ ہوگی، بیرونی تجارتیں ہوں گی، اس کو ہم کریں گے، لیکن اپنی کمیونسٹ حکومت اور ٹوٹیلیٹیرین رجیم کے تابع کریں گے. کیونکہ اگر اس کو اٹھا دیا تو یہاں کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. اور یہ بہت معقول بات ہے اس کے مقابلے پر جو روس نے کی. بیک وقت دونوں جگہ سے کمیونزم کے انخلا نے ایسا اشتراکیت کے ایسا کنفیوژن پیدا کیا ہے کہ پھر اس سے سمجھ ہی نہیں سکے. اب چین اس معاملے میں بڑے زور کے ساتھ قائم ہے کہ ہم اس کی بات بعد میں کریں گے، پہلے تو ہم اپنے نظام معیشت کو باہر کی دنیا کے مطابق کرنے کے لیے رفتہ رفتہ تدریجی تبدیلیاں پیدا کریں گے. وہ کر رہے ہیں، سمجھیں. مگر اور خطرات ہیں ان کے، وہ اس وقت بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے خلاصہ اشتراکیت اور کمیونزم کا، ان کے فرق اور کیوں کمیونزم بالآخر قریب آنے کی بجائے اور بھی دور ہٹ گیا. ان کے خیال میں رفتہ رفتہ اشتراکیت کا قدم کمیونزم کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، لازماً اٹھنا چاہیے تھا، اور یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا تقاضا تھا. جب نہیں اٹھا تو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم خود ناکام ثابت ہو گیا. ایک فرضی بات تھی. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا وقت. اچھا جی.